السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو آرٹیکل ہے ویکیول، تو آج ویکیول اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ویکیول پلانٹ سیل، اس میں سنگل لارج ویکیول ہوتا ہے، پلانٹ سیل۔ اس میں سنگل لارج ویکیول موجود ہوگا ان دی سینٹر آف سیل۔ اب پلانٹ میں اس طرح سے اس میں تھک وال موجود ہوگی، اس طرح سے سیل وال موجود ہوگی، اور جہاں پر یہ سائٹوپلازم موجود ہوگا، اور اس میں ایک بہت بڑا ویکیول موجود ہوگا۔ تو ویکیول پلانٹ سیل میں اور اینیمل سیل میں دونوں میں ویکیول موجود ہوتے ہیں۔ تو جو اینیمل سیل ہوگا اس میں اسمال ویکیول موجود ہوتے ہیں، مطلب جو اینیمل سیل ہے اس میں اسمال ویکیولز موجود ہوں گے، اسمال ویکیولز، اسمال ویکیول موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اینیمل سیل ہوگا، اینیمل سیل۔ جبکہ یہ پلانٹ سیل، تو پلانٹ سیل میں ایک بڑا ویکیول موجود ہوگا جو کہ سینٹر میں ہوگا، اور جو انٹرا سیلولر کنٹینٹ، انٹرا سیلولر کنٹینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیل کے اندر جو کنٹینٹ ہوتے ہیں، جہاں پر سائٹوپلازم ہوگا اور اس کے اندر مختلف آرگنیلز موجود ہوں گی، تو اس کو کہتے ہیں انٹرا سیلولر کنٹینٹس، انٹرا سیلولر کنٹینٹس، انٹرا سیلولر کنٹینٹس۔ سیل کے اندر کنٹینٹس موجود ہوتے ہیں، جو مواد موجود ہوتا ہے، تو یہ سیل میمبرین کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ارینج کر لے گا۔ تو اس کو پیریفرل ریجن کہا جاتا ہے، پیریفرل ایریا کہا جاتا ہے، پیریفرل ایریا۔ اس کو پیریفرل ایریا کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ پیریفرل ایریا ہوگا، بیرونی ایریا ہوگا، جو سیل وال کے ساتھ ساتھ موجود ہوگا، سیل وال کے ساتھ ساتھ موجود ہوگا، سیل میمبرین کے ساتھ ساتھ تو سیل میمبرین کے ساتھ ساتھ موجود ہوگا، اس کو پیریفرل ریجن کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک سینٹر ہوتا ہے، سینٹر میں ویکیول موجود ہے، اور جو سائٹوپلازم ہے، نیوکلیس، مائٹوکونڈریا، گولجی باڈیز، یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک تھن لیئر ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور وہ تھن لیئر سیل میمبرین کے ساتھ ساتھ موجود ہوگی، جس کو پیریفرل ریجن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب شروع میں جو ویکیول ہوتے ہیں پلانٹ سیل کے اندر، یہ اسمال ویکیول ہوں گے، اور کئی ویکیول موجود ہوتے ہیں شروع میں۔ تو اس طرح سے جہاں پر چھوٹے چھوٹے ویکیول موجود ہوں گے، جب پلانٹ سیل گرو کر رہا ہوتا ہے، بعد میں یہ جو سیل ہے ڈیورنگ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ چھوٹے چھوٹے ویکیولز آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس طرح سے فیوز ہو جائیں گے، اور فیوز ہو کر ایک لارج ویکیول بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کولیسنس آف اسمال ویکیولز، یعنی اسمال ویکیول جو ہیں وہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں، اور فیوز ہو کر ایک بڑا ویکیول بنا دیتے ہیں۔ اب ویکیول، اس کا فنکشن کیا ہوگا، اس کا رول کیا ہوگا، اس کا فنکشن کیا ہوگا؟ تو ایک فنکشن تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ it helps to expand the cell to
expand the cell without diluting साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किए बगैर ये सेल को एक्सपैंड करने में मदद देगा। विदाउट डाइल्यूटिंग साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म का पतला हो जाना, उसमें पानी का ज़्यादा हो जाना, क्योंकि जब पानी दाखिल होगा अगर तो वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में जाकर जो है वो स्कैटर्ड हो जाए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि साइटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि जो वाटर होते हैं ये साइटोप्लाज्म से पास करके ये वैक्यूल में चला जाता है, तो जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डाइल्यूट नहीं होगा। जब पानी सेल के अंदर दाखिल होगा तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा इसका रोल ये होता है कि ये साइट ऑफ स्टोरेज होगा, साइट ऑफ स्टोरेज। तो ये साइट ऑफ स्टोरेज होगा ऑफ वेस्ट मटीरियल्स यानी इसके अंदर वेस्ट मटीरियल्स भी जमा हो सकते हैं, सेल प्रोडक्ट्स ये भी इसके अंदर जमा हो सकते हैं, सेल प्रोडक्ट्स, या ये कह दें कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स ये भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि एक रिएक्शन होता है और सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट होता है, फ़र्ज़ करें कि मतलब शुगर है या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज, लेकिन इससे पहले जहाँ पर बेशुमार कंपाउंड डेवलप होते हैं, बहुत से कंपाउंड बनते हैं, तो दरमियान में जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनको इंटरमीडिएट कहा जाएगा। तो जहाँ पर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो रिएक्शन होते हैं वो भी यानी जो इंटरमीडिएट हैं मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स वो भी इसमें स्टोर हो जाते हैं। और तीसरा ये कंट्रीब्यूट टर्गर, तो ये टर्गर कंट्रीब्यूट करते हैं टू प्लांट सेल्स और टर्गर की वजह से इंडिविजुअल प्लांट सेल्स उनको सपोर्ट हासिल होगी। अब टर्गर से मुराद क्या है? टर्गर और लफ्ज़ होता है टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर का मतलब ये होता है कि मतलब इस तरह से सेल है और सेल के अंदर वाटर है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा अगेंस्ट दी सेल वॉल, और ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वाटर, उसकी वजह से क्या होगा कि सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। तो जब सेल टर्जिड हो जाता है तो उससे प्लांट के जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनको सपोर्ट मिलती है। उसके साथ साथ प्लांट के वो पोर्शन, जैसे आप कह सकते हैं
کہ ان کو سپورٹ ملے گی پلانٹ کے وہ پورشن یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گروئنگ اس کا پارٹ ہوتا ہے پلانٹ کا، برانچز ہوتی ہیں، لیوز ہوتے ہیں، تو ان کو سپورٹ ملتی ہے ٹرگر کی وجہ سے، کیونکہ سیل ٹرجڈ ہو جاتی ہیں اور ٹرجڈ ہونے کی وجہ سے جو برانچز ہیں یا لیوز ہیں ان کو سپورٹ پرووائڈ ہوگی، یہ اس کا فنکشن ہوگا۔ تو اس کو ٹرگر پریشر کہا جاتا ہے۔ تو جو ٹرگر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو گروئنگ پارٹس آف دی پلانٹ ہوتے ہیں، جو گرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سینٹریول ہے، سینٹریول تو ہر یعنی عام طور پر اینیمل سیل میں پائے جاتے ہیں، اینیمل سیلز، سم مائکرو آرگنزمس، ان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سم پلانٹ سیلز ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ پلانٹ سیلز جن کو لوور پلانٹس کہا جاتا ہے، لوور پلانٹس جو نان ویسکولر ہوتے ہیں، جو نان ویسکولر ہوتے ہیں ان کو لوور پلانٹس کہا جاتا ہے، تو ان میں سینٹریول موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سیل کے اندر جو نیوکلیس ہوگا اس کی ایکسٹیریئر سرفس کے قریب ہوتے ہیں۔ مثلا جہاں پر نیوکلیس ہے تو جہاں پر سینٹریول موجود ہوتے ہیں، اس میں سے تو ایک پیئر آف سینٹریول موجود ہوگا، اور یہ جو ریجن ہے جہاں پر سینٹریول موجود ہوگا تو یہ نیوکلیس ہے اور اس کو سینٹریول کہا جائے گا، سینٹریول۔ تو ایک سیل کے اندر نیوکلیس کے قریب، ایکسٹیریئر سرفس کے قریب دو سینٹریول موجود ہوتے ہیں، اور یہ دونوں سینٹریول ایک دوسرے کے رائٹ اینگل پر ہوتے ہیں، اور جس جگہ پر یہ سینٹریول موجود ہوں گے اس کو سینٹروسوم کہا جاتا ہے، سینٹروسوم۔ تو اس کو سینٹروسوم کا نام دیا جائے گا۔ اب جو سینٹریول اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ سینٹریول کا اسٹرکچر کیا ہوگا۔ تو اس کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹریول جو ہے، ایچ سینٹریول consists of 9 microtubules. Consist of 9 microtubules، یعنی اس میں 9 microtubules ہوتے ہیں، تو which are arranged in the form of سلنڈر۔ تو یہ ایک سلنڈر کی صورت میں ارینج ہوتے ہیں، ان دا فارم آف سلنڈر، جیسے سلنڈر کی صورت میں یہ ارینج ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم اس کو اس طرح سے بنا لیں کہ فرض کریں کہ اس طرح سے، مطلب 1 ہے، یہ 2 ہے، اس طرح سے 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، یہ 9 ہیں۔ اب یہ جو 9 مائکروٹیبیولز ہیں یہ اس طرح سے سلنڈر کی صورت میں ارینج ہوں گے، سلنڈریکل فارم میں ارینج ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ سلنڈریکل فارم میں ارینج ہوں گے اس طرح سے، تو یہ ایک سلنڈر کی شیپ میں ارینج ہوں گے اس طرح سے۔ تو دیز آر ارینج ان دا فارم آف سلنڈر۔ اب ہر سینٹریول جو ہے وہ آگے 3 سینٹریول پر مشتمل ہوگا، یہ یعنی ہر ایک جو ہے وہ 3 سینٹریول پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے 9 مائکروٹیبیول ہوتے ہیں، اور ہر مائکروٹیبیول میں ایچ مائکروٹیبیول کنسسٹ آف 3 microtubules،
3 ٹبیولز. تو ہر ایک میں 3 ٹبیول موجود ہوتے ہیں اس طرح سے. تو دیز آر ارینج ان دا فارم آف سلنڈر. تو یہ جہاں پہ بھی 3 ہوں گے, جہاں پر بھی 3 ہوں گے, جہاں پر بھی اس طرح سے 3 ہوں گے, یہ سارے کے سارے 3 ہوں گے اس طرح سے 3 اس طرح, یہ سارے کے سارے 3 موجود ہوں گے. تو دیز آر ارینج ان دا فارم آف سلنڈر. یہ سلنڈر کی شیپ میں ارینج ہوتے ہیں. اب ان کا رول کیا ہوگا سینٹریول کا؟ تو یہ جو سینٹریول ہوتا ہے یہ سیل ڈویژن میں اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے. سیل ڈویژن میں ان کا ایک اہم رول موجود ہوگا. اب جیسے ہی سیل کی تقسیم سٹارٹ ہوتی ہے اس طرح سے, تو جہاں پر نیوکلیس موجود ہے تو جہاں پر جو سینٹریول ہیں یہ ڈپلیکیٹ کر جاتے ہیں اس طرح سے, یہ ڈپلیکیٹ کر جاتے ہیں. یعنی پہلے ایک پیئر تھا, اب 2 پیئر ڈیولپ ہو جائیں گے. اب یہ دونوں جو پیئر ہیں, ایک پیئر نیوکلیس کی ایک سائڈ کو موو کرتا ہے اور دوسرا پیئر دوسری سائڈ کو موو کرے گا, اور جس کے نتیجے کے طور پر سیل کے اندر سپنڈل بن جائے گی کہ مثلا جہاں پر نیوکلیس ہے اور ایک سینٹریول کا پیئر ادھر آ جائے گا اور اس طرح سے ایک ادھر چلا جائے گا, ایک اپنے اپوزٹ پول پر یہ چلے جاتے ہیں اس طرح سے, یہ ادھر آ جائے گا اس طرح سے, یہ ادھر چلا جائے گا اس طرح سے. اب ان کے درمیان اس طرح سے سپنڈل بن جائے گی اور نیوکلیس کی جو میمبرین ہے یہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. نیوکلیس کی میمبرین ڈس اپیئر ہو جائے گی اور اس طرح سے جہاں پر ایک سٹرکچر بنتا ہے جس کو سپنڈل کہا جاتا ہے, جس سپنڈل ڈیولپ ہو جائے گی سپنڈل. اور اس سے بھی جہاں سے اس طرح سے فائبر نکلتی ہیں, ادھر سے بھی فائبر نکلتی ہیں جن کو ایسٹر کا نام دیا جاتا ہے, ایسٹر. اور یہ جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کو سپنڈل کہا جاتا ہے. سپنڈل جو ہے وہ درمیان سے تھک ہوگا سٹرکچر, اور اس کے جو سرے ہیں وہ پوائنٹڈ ہوتے ہیں, سرے اس کے پوائنٹڈ ہوں گے, اس کو سپنڈل کا نام دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے سپنڈل کے ساتھ کروموسوم اپنے آپ کو ارینج کر لیتے ہیں اس طرح سے, یہ اٹیچ کر لیں گے کروموسوم اس کے ساتھ. اس طرح سے کروموسوم اپنے آپ کو ان فائبرز کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک اہم رول ہے سینٹریول کا کہ جسٹ بیفور انیشیشن آف ڈویژن سینٹریول ڈپلیکیٹ ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. پہلے ایک پیئر تھا, اب 2 پیئر ہو جائیں گے, اور دونوں پیئرز اپنے اپوزٹ پول کی طرف موو کریں گے. اس طرح سے سیل کے اندر بائی پولیرٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, 2 پول ڈیولپ ہو جاتے ہیں, بائی پول جس کو کہا جاتا ہے. تو بائی پولیرٹی ڈیولپ ہو جائے گی. تو یہ اس کا ایک رول ہے سینٹریول کا. اور دوسرا رول یہ ہے کہ جب سیل کی تقسیم ہو جائے گی, مثلا اس طرح سے ایک سیل ہے اور اس کے اندر تقسیم ہو چکی ہے, ایک نیوکلیس سے 2 نیوکلیائی ڈیولپ ہو چکے ہیں. تو یہ 2 نیوکلیائی جہاں پر موجود ہیں, 2 نیوکلیائی 2 نیوکلیائی دیز آر فارمڈ ایز اے رزلٹ آف سیل ڈویژن. اب ابھی سیل مکمل طور پر ڈیوائڈ نہیں ہوا, کیونکہ سیل نے آگے ڈیوائڈ ہونا ہے, اور ڈیوائڈ ہوگا اس طرح سے 2 سیل ڈیولپ ہوں گے, اس طرح سے 2 سیل ڈیولپ ہوں گے. ابھی نیوکلیس ڈیوائڈ ہوا ہے, سائٹوپلازم ڈیوائڈ نہیں ہوا. اب سینٹریول کا رول یہ ہوگا کہ یہ اپنے پولز کی طرف ہوتے ہیں. اب سائٹوپلازم کہاں سے ڈیوائڈ کرے گا, اس کو کہتے ہیں لوکیشن آف فرو, لوکیشن آف فروئنگ, لوکیشن آف فروئنگ. فروئنگ ہوتا ہے لائن آف ڈویژن,
लाइन ऑफ डिवीज़न, लाइन ऑफ डिवीज़न, लाइन ऑफ डिवीज़न उसको लोकेशन ऑफ फरोइंग कहा जाता है। तो लोकेशन यानी फरोइंग लाइन ऑफ डिवीज़न कहाँ से डेवलप होगी, कहाँ पर साइटोप्लाज्म तकसीम होना शुरू करेगा। तो ये होगा कि मतलब एक सेंट्रियोल इधर है, एक सेंट्रियोल इधर है, इसका दरमियान मतलब ये इसका दरमियान होगा, ये इसका दरमियान होगा। अब इसको फरो कहा जाएगा, लाइन ऑफ डिवीज़न कहा जाएगा। और इस तरह से जहाँ से सेल इस तरह से डिवाइड कर जाएगा और एक सेल से दो सेल डेवलप हो जाएंगे। तो ये इसका एक यानी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रियोल का। और दूसरा तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं सिलिया की फार्मेशन में भी हिस्सा देते हैं। सिलिया की जो फार्मेशन है वो भी सेंट्रियोल की मदद से होती है। तो इसके साथ ही ये आर्टिकल आज का ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।